باجی بس آج کے لیے کچھ کھانے کو دے دیں، میری بچیاں بھوکی ہیں۔ میں جلدی کوئی کام ڈھونڈ لوں گی تو پھر بار بار آپ کے دروازے پر نہیں آنا پڑے گا۔ ویل چیئر پر بیٹھی وہ 28 سالہ خوبصورت مگر معذور لڑکی صفیہ آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھوں کو جوڑنے کے انداز میں کپ کپاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آس تھی، وہ بڑے مان سے ہمارے دروازے پر آئی تھی اور آج ایک بار پھر کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی تھی۔ میں پیچھے کھڑی کڑتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ میری ساس ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑے جبکہ دوسرا ہاتھ کمر پر ٹکائے ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے میری بہو مجھ سے چھپ کر لگاتار تجھے کھانے کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہے، اب کیا سارا اناج اور سبزیاں تیری جھولی میں ڈال کر ہم منگتے بن جائیں؟ ساس زہر اگلتے لہجے میں بولی تو صفیہ تڑپ اٹھی، فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے اس پل آنسو گرے تھے۔ باجی اللہ کی ذات آپ کو بہت دے، اتنا کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں مگر رزق ختم نہ ہو۔ مجھے بس ایک روٹی چاہیے، باسی سوکھی ہی ہو، کیونکہ میری بچیاں بھوکی ہیں، کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ یتیم بچیاں ہیں، آپ کو دعا دیں گی۔ صفیہ سسک کر بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر یہ وقت بھی آ سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں بھی اس پل آنسو امڈ آئے تھے، حلق میں یوں لگ رہا تھا کہ کانٹے چبھ رہے ہوں، مگر میری ساس نہ جانے کیوں اتنی سنگ دل تھی۔ وہ تو صفیہ کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جان بوجھ کر اسے کرید کر نہ جانے کیسا سکھ مل رہا تھا ان کو۔ ہاں ہاں، جتنی دعائیں تو مجھے دے رہی ہے اتنی اگر شوہر کو دے دیتی تو وہ آج زندہ ہوتا۔ اب یوں گھر گھر پھر کر دعائیں دیتی، روٹی مانگ رہی ہے، چل جائے یہاں سے، بھیک منگی کہیں کی۔ دوبارہ میرے دروازے پر آئی تو اچھا نہیں ہوگا، جا کر سڑکوں پر بھیک مانگ یا جھاڑو دے گھروں میں، مگر میری نیند دوبارہ خراب کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حقارت سے میری ساس نے دروازہ صفیہ کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ بیچاری اتنی تذلیل سہنے کے بعد بالکل خاموش ہو چکی تھی، آخر کہتی بھی کیا؟ ذلت تو شاید اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ پہلے تو خدا کی طرف سے اسے آزمائش میں ڈالا گیا، دونوں ٹانگوں سے معذور پیدا ہوئی، پھر پیدا کرتے ہوئے ماں مر گئی تو باپ دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں سر پر لے آیا، جس نے آتے ہی بیچاری صفیہ کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ کہاں وہ خوبصورت معصوم 7 پردوں میں چھپ کر رہنے والی لڑکی تھی، اور کہاں اب پچھلے 1-2 ماہ سے گھر گھر جا کر بچوں کی خاطر روٹی مانگ رہی تھی۔ سوتیلی ماں نے 17 سال کی عمر میں ہی پکی عمر کے مرد سے نکاح کر دیا تھا۔ بلا شبہ وہ صفیہ کے ساتھ بہت اچھا رہا، اسے عزت دی، محبت دی اور گھر کی 4 دیواری تک محدود رکھا، مگر اس بیچاری کو تو یہ خوشیاں بھی زیادہ دیر راست نہ آئیں۔ شوہر مرا اور یہ جوان جہاں اب بچیوں کا پیٹ پالنے کی خاطر محلے کے دروازے کھٹکھٹاتی پھر رہی تھی۔ شروع میں تو سب بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ان کی مدد کرتے رہے، مگر آہستہ آہستہ جب ایک نے ہاتھ کھینچا تو پیچھے سب نے ہی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو یہ نوبت آ چکی تھی کہ وہ گھر گھر جا کر مانگنے پر مجبور ہو گئی، فقط اپنی بچیوں کا پیٹ پالنے کی خاطر۔ میں صفیہ کے بارے میں سوچتی تو جی کڑنے لگتا تھا، میرے سر پر تو ویسے ہی ساس نام کی تلوار لٹک رہی ہوتی، اگر مدد کر بھی دیتی تو بعد میں ساس کی باتیں سننا پڑتیں۔ بس خدا عورت پر وہ وقت نہ لائے جو صفیہ اور اس کی بچیوں پر آیا تھا، خاص کر آج کے دور میں جہاں دلوں سے رحم دلی اور خدا ترسی کوسوں دور ہو چکی تھی۔ میں کچن میں کھڑی بریانی کو دم سے اتار کر رکھ ہی رہی تھی، بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے تو ویسے ہی بھوک بڑھا دی تھی، تبھی دروازے پر ایک دستک ہوئی اور پھر 2 بچیاں جن کی عمر 8 سے 10 سال تھی گھر میں داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی، وہ چلتی ہوئی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، باجی کچھ کھانے کو ہے، ہم کل رات سے بھوکی ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ان کی نظریں بار بار بریانی کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ میں نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور پھر ایک باؤل میں بریانی ڈال کر ان بچیوں کو دینے لگی تاکہ گھر جا کر وہ اپنی باقی بہنوں اور امی کے ساتھ کھا سکیں۔ میں جوں ہی بریانی انہیں تھمانے لگی تو اچانک میری ساس کچن میں آئی اور مجھ سے وہ باؤل چھین کر واپس شیلف پر رکھ دیا، پھر سختی سے اس بچی کے نازک بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر بولی، اے لڑکی، تجھے کتنی بار کہا ہے میرے گھر میں داخل نہ ہوا کر، چورنی کہیں کی، کل کو میرے گھر سے کچھ بھی غائب ہوا تو میں تجھے اور تیری ماں کو نہیں چھوڑوں گی، چل نکل، اب دوبارہ یہاں دکھائی نہ دینا، سمجھی؟ اتنا کہہ کر میری ساس نے اس معصوم بچی کو دھکا دیا اور وہ فرش پر جا گری۔ میں ہڑبڑا کر آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ بچیاں ہیں خالہ، ایسا رویہ مت رکھیں،
بیچاری یتیم ہیں، بھوکھی ہیں، صرف کھانا مانگنے ہی تو آتی ہیں۔ مگر خالہ نے تو مجھے بھی باتیں سنا کر ان بچیوں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی سہم کر اس گھر سے چلی گئی تھیں۔ یہ زندگی بھی انسان کو کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، انسان کو دوسروں کا محتاج بنانے میں دیر نہیں لگاتی۔ کچھ ایسا ہی میرے پڑوس میں رہنے والی صفیہ کے ساتھ ہوا۔ شوہر زندہ تھا تو ایک ٹھاٹھ سے رہا کرتی تھی، کسی شے کی ان کے گھر میں کمی نہ تھی۔ مجھے تو اس کی قسمت پر رشک آیا کرتا تھا۔ ٹانگوں سے معذور تھی مگر بلاں کی حسین تھی۔ اس کی عمر 17 سال تھی جب ہمارے محلے کے 40 سال کے توقیر سے بیاہ کر آئی تھی۔ توقیر انتہائی کالا اور بدصورت نئے نقش کا مالک تھا، جبکہ وہ تو کسی اپسرا جیسی دکھتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کیا خوب نبھائی تھی شوہر کے ساتھ۔ عمر کا بھی تقاضا تھا اور کچھ لگنے والی بیماریاں کہ توقیر صاحب جوان جہاں بیوی کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسے۔ ان کی موت کی خبر جب ہم تک پہنچی تو بے حد دکھ ہوا۔ بیچاری صفیہ کی تو 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا بھی کوئی نہ تھا جو آگے چل کر ماں باپ کا سہارا بنتا۔ صفیہ خود بھی ان پڑھ معذور تھی، نہ جانے اب ان کا آگے کیا ہونے والا تھا۔ میری ساس کافی سخت مزاج خاتون تھیں، پورے محلے میں نہ خود کسی کے ہاں جاتی نہ مجھے کسی کے ساتھ تعلق رکھنے دیا تھا۔ ان کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا۔ کل صفیہ آئی تھی جبکہ آج اس کی بچیاں، مگر میری ساس کو ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا۔ دن کا وقت تھا، ساس اور بچے مزے لے لے کر بریانی کھا رہے تھے، مگر میں جو ہی منہ کی جانب بڑھاتی تو مجھے صفیہ کے آنسو اور معصوم بچوں کی وہ للچائی نظریں یاد آنے لگتیں۔ چاہتے ہوئے بھی میں کھانا نہ کھا سکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی اور کا حق کھا رہی ہوں۔ ساس اور بچے سیر ہو کر کھا چکے تھے، اب ساس کے سونے کا وقت تھا۔ جو ہی وہ سونے کے لیے لیٹی تو میں نے دوبارہ چپکے سے وہ بریانی ڈالی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ چلچلاتی دھوپ اور گرمی میں صفیہ کی 4 بیٹیاں گھر کے باہر بیٹھی تھیں۔ ان کی حالتیں دیکھ کر میں اندر ہی اندر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ تو بالکل یتیموں جیسی لگ رہی تھیں، ہاں بالکل ویسی لاچار اور بے بس یتیم جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ انہیں یوں بیٹھا دیکھ کر مجھے شدید دکھ ہوا تھا۔ میں فوراً ان بچیوں کے پاس گئی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک امید جاگی تھی۔ میں نے انہیں کھانا دیا اور بولی کہ جاؤ بچیوں، گھر کے اندر جاؤ اور سب مل کر کھاؤ۔ وہ کھانا دیکھ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی سی ابھری تھی، گویا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر گئیں تو دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ اب میں گھر جا کر سکون سے کھانا کھا سکوں گی، یہی سوچتے ہوئے جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ساس کھڑی تھی۔ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ کر بولی، لگتا ہے تو نے بہت دنوں سے میکے کی گلیاں نہیں دیکھیں، کیا خیال ہے بھیج دوں پھر؟ ہاتھ میں کاغذ پکڑا کر۔ ساس کے منہ سے جب یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں کتنی دیر سکتے کی کیفیت میں ساس کو دیکھتی رہی۔ میں تو لاجواب ہو چکی تھی، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں رہے تھے جو اس کے بدلے ساس کو کوئی جواب دے سکتی۔ ساس ایک طنزیہ مسکراہٹ میری جانب اچھال کر کہنے لگیں کہ بہتر ہے اپنے شوہر کی کمائی کو خود پر اور بچوں پر خرچ کرو، نہ کہ ہر ایرے غیرے پر لوٹاتی پھرو۔ یہ میرے بچے کی خون پسینے کی محنت ہے، اگر دوبارہ تم نے صفیہ یا اس کے بچوں کو کچھ بھی دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دلوا کر گھر بھجوا دوں گی۔ اپنی ساس کے رویے اور روب و دبدبے سے میں واقف تھی۔ میرا شوہر دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ سے زیادہ وہ اپنی ماں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو کچھ ان کی ماں کہیں گی وہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے مگر میں نے بغیر کچھ بولے صرف ہاں میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میری ساس کو کون سمجھاتا کہ اس سے تو رزق میں مزید برکت بڑھتی ہے۔ دوسرے کے منہ سے دل سے نکلی دعا تو ہماری قسمت پلٹ دیتی ہے۔ مگر خیر اس روز صفیہ اور اس کے بچوں نے کچھ کھانا کھا لیا، مگر یہ کمبخت پیٹ کی بھوک تو 3 وقت کا کھانا مانگتی ہے۔ انہوں نے تو کل دن کو بریانی کھائی تھی جبکہ آج کا دن چڑھ چکا تھا اور شام ہونے کو تھی۔ صفیہ کی 4 بچیاں محلے کا گھر گھر بجا کر کھانا مانگتی رہیں، کبھی کوئی لڑکی جاتی تو کبھی کوئی، مگر کسی نے انہیں کھانے کو کچھ نہ دیا۔ سبھی دھتکار کر واپس بھیج دیا کرتے۔ اگر کسی گھر سے کچھ کھانے کو مل بھی جاتا تو وہ اتنا تھوڑا ہوتا کہ اس سے ایک ہی شخص کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ صفیہ معذور تھی، اس لیے بامشکل اپنی ٹوٹی ہوئی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے محلے کے بڑے بڑے گھروں میں گئی تاکہ اسے کسی کام کاج کے لیے رکھ لیا جائے اور بدلے میں کچھ پیسے دے دیے جائیں، مگر سبھی صفیہ کی معذوری کو دیکھ کر اسے منع کر دیا کرتے تھے۔ جو عورت خود سے کھڑے نہیں ہو سکتی تھی وہ ان کے بھاگ بھاگ کر کام کیسے کر سکتی تھی؟
بس یہی جملہ سامنے رکھتے ہوئے کسی نے بھی صفیہ کو کوئی کام نہ دیا۔ آخر کار صفیہ دل برداشتہ ہو کر گھر میں قید ہو کر رہ گئی اور بس ہر وقت روتی رہتی یا پھر اپنی بچیوں کو جھڑکتی رہتی۔ میں نے بھی اب صفیہ کی بچیوں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، کیونکہ اگر ایک بار اور میری ساس کی نظر میں آتی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتیں، کیونکہ میں ان سے واقف تھی۔ وہ ایک دفعہ جو کہہ دیں وہ کر کے دکھاتی تھیں۔ ان بچوں کو مجھ سے ہی ایک آس تھی کہ میں ان کی مدد کر سکتی تھی۔ 2 دن تک تو وہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے نہ آئیں، مگر جب تیسرا دن چڑھا اور میں ناشتے کے برتن دھو کر رکھ رہی تھی تو ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ساس دروازہ کھولنے کے لیے پہنچی تو دروازہ کھولا، سامنے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ساس بڑبڑاتی ہوئی واپس آ کر اپنی نشست پر برجمان ہو گئیں۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ساس جب دوبارہ دیکھنے کے لیے گئی تو اس بار بھی دروازے پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ساس کو اس بار شدید غصہ آیا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی کہ کون کمبخت ہے جو بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ رہا ہے؟ اب اگر ایسی حرکت کی تو پھر دیکھنا۔ میری ساس اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے بڑبڑاتی واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے تک تو دوبارہ دروازے پر دستک نہ ہوئی، مگر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ بجا تو میری ساس اس وقت سستانے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میں ذرا چپکے سے دروازے کے پاس گئی اور جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نظر نہیں آیا، مگر شاید معذور صفیہ کی کمسن بچیاں مجھے دیکھ چکی تھیں۔ وہ دیوار کی اوٹ سے نکل کر سامنے آئیں۔ وہ مجھے پہلے سے کافی زیادہ کمزور لگ رہی تھیں، سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھیں، نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکی تھیں۔ مجھے دیکھ کر دونوں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور میرے قدموں میں گر گئیں۔ وہ رو رہی تھیں، مگر اپنی آواز آہستہ کر کے تاکہ ان کی آواز میری سانس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ میری سانس سے بہت ڈرا کرتی تھیں۔ میں نے ایک نظر اندر کی جانب ڈالی جہاں میری سانس بے خبر سو رہی تھیں۔ میں دروازہ دھیرے سے بند کر کے باہر نکل آئی اور ان بچیوں کو تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ بچی سرگوشی نما انداز میں سنتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ آنٹی، آپ کے ہاں اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں، میری چھوٹی بہن کل سے بہت بھوکی ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اماں کہتی ہیں یہ اب زندہ نہیں رہ سکے گی، یہ مر جائے گی۔ اماں تو ہمیں کہتی ہیں کہ گھر سے بھاگ جاؤ یا لوگوں کے گھروں میں کام کرو اور جا کر اپنا پیٹ پالو۔ اب مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ میں اپنی سر توڑ کوشش کر چکی ہوں۔ مجھے لوگ ایک پھوٹی کوڑی بھی دینے سے انکاری ہیں۔ میں نے جب اس معصوم بچی کی بات سنی تو اندر ہی اندر دل کانپ اٹھا۔ وہ رو رہی تھیں اور پھر روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں کہ آنٹی، میں نے تو جا کر گھروں کے آگے بھیک بھی مانگی تھی، مگر محلے والے 1-2 روپے دے کر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو گالیاں دے کر بھیج دیتے ہیں۔ اب 2 یا 1 روپے سے تو کچھ بھی نہیں ملتا جو ہم اپنا پیٹ پال سکیں۔ خدا را ہماری مدد کریں، ورنہ ہم بھوک سے مر جائیں گی۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے پیٹ کے اندر کسی نے کوئی نکیلی چیز چبھا دی ہو۔ بھوک کی شدت سے اب تو ہمیں ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا۔ ان بچوں کی لاچاری اور بے بسی دیکھ کر مجھے رونا آیا تھا۔ میں ان بچوں کو سینے سے لگا کر رونے لگی اور انہیں ان کے گھر لے کر جانے لگی۔ میرے پاس اس وقت 500 روپے موجود تھے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ یہ پیسے میں صفیہ کو دے دوں گی تاکہ وہ جا کر اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانا لا سکے۔ اب میں تو اپنے گھر بچاتے ہوئے صرف اتنا ہی کر سکتی تھی، کیونکہ مجھ پر بھی میری ساس کچھ کم ظلم نہیں کرتی تھی، پائی پائی کا مجھ سے حساب لیا کرتی تھی۔ میں اس ٹوٹے مکان میں داخل ہوئی تو صحن بالکل خالی پڑا تھا۔ سامنے ٹوٹا ہوا دروازہ تھا جس کے اندر مجھے ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی صفیہ دکھائی دی۔ وہ سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی، گویا اس میں جان ہی باقی نہ ہو۔ میں چلتے ہوئے صفیہ کے قریب گئی اور اسے مخاطب کرنے لگی۔ پہلے تو خیالوں میں گم بیٹھی رہی، مگر جب اسے میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جھٹ پٹا کر سیدھی ہوئی اور مجھ سے رسمی سلام دعا کرنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرے آنے سے پہلے بہت روئی ہو۔ اس کے چہرے پر آنسو سوکھ چکے تھے۔ پھٹا ہوا دوپٹہ اس کے سر پر تھا، جبکہ کپڑے انتہائی میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی ہفتوں سے اس نے یہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بتائیں باجی، خیریت سے اس غریب خانے میں آپ کا آنا ہوا؟ اس کی بات سن کر میں نے اپنے پاس سے 500 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور بولی کہ صفیہ، اس سے اپنا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے لینا، میرے پاس اتنے ہی ہیں، جتنے تھے میں نے تمہیں دے دیے۔ صفیہ نے پہلے تو لینے سے انکار کر دیا، مگر پھر وہ پیسے لیتے ہوئے ایک بار پھر رونے لگی، کہنے لگی کہ میری بچیاں کئی روز سے بھوکی ہیں۔ میں نے ہر حال میں سر توڑ کوشش کی، لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے گئی، اتنی ہمت نہ تھی کہ سڑکوں پر جا کر بے پردگی کرتے ہوئے بھیک مانگوں، مگر ایسا کرنے کا بھی سوچا، مگر پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا
وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر صفیہ رونے لگی تھی۔ میں نے صفیہ کا کندھا تھپ تھپایا اور پوچھنے لگی، کیا ہوا صفیہ، سب خیریت تو ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ میری نظر جب اس کی گردن پر گئی تو میری جان نکل گئی۔ وہاں کہیں زخم اور خراشیں تھیں، مگر اس کے وجود پر یہ زخم کیسے آئے تھے؟ کیا اسے کسی نے مارا تھا؟ میں صفیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ صفیہ، تمہیں یہ زخم کیسے آئے؟ کیا تم ویل چیئر سے گر گئی تھی؟ صفیہ رو پڑی اور پھر روتے ہوئے جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ بچوں کی بھوک کو دیکھتے ہوئے میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب بھیک مانگوں گی۔ یہ کرنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا۔ یہ گاؤں والے تو میرے اپنے تھے، مگر خیر صرف نام کے ہی اپنے تھے۔ منہ سے ہی توقیر اور میری عزت کیا کرتے۔ جب ضرورت پڑی تو سب نے منہ موڑ لیا، سوائے باجی آپ کے، مگر آپ بھی ہمارے لیے آخر کتنا کرتیں۔ میں بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکلی اور سڑکوں تک گئی۔ میں مکمل پردے میں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے باجی، بڑی تکلیف، جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر واسطے دیتے ہوئے ایک ایک روپیہ مانگنا پڑا۔ میں نے بچوں کی خاطر ہاتھ پھیلایا، مگر جب لوگوں نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھتے چلے گئے تو بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ ہر ایک کو حسرت سے دیکھتی کہ یہ پیسے دے گا، وہ دے گا، مگر نہیں باجی، سب دھتکار کر آگے بڑھ جاتے۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں چلتی ہوئی ایک مارکیٹ تک آئی۔ وہاں بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ میں نے جب پیسے مانگے تو تبھی ایک دکاندار نے مجھے آواز دی۔ میں نے اس کی جانب مڑ کر دیکھا تو وہ ایک پکی سی عمر کا مرد تھا۔ اشارہ کر کے دکان میں بلانے لگا۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو پیسے دے گا، مگر باجی جو ہی دکان میں گئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں گھبرا کر دیکھنے لگی، دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ مجھے دیکھ کر وہ کمینگی سے مسکرایا اور میری گود میں 1000 کے 5 نوٹ پھینکے۔ میرے اس پل رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے انگوٹھے سے ہونٹ مسلتے ہوئے بولا، میری بات مان لے گی تو روزانہ اتنے دوں گا، بس جو میں کہوں وہ کرنا پڑے گا۔ باجی میرے تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ کیا مجبوری میں گھر سے نکلنے والی عورت بغیرت اور بے حیا ہوتی ہے؟ یہ معاشرہ کیا باہر نکلتی عورت کا صرف یہی مطلب لیتا ہے؟ کوئی عزت کے نام پر پیسے کیوں نہیں دیتا؟ حرام کاری کے لیے ہزاروں نوٹ کیوں نکلتے ہیں لوگوں کی جیب سے؟ ناچنے والیوں کو پیسے تمہیں تول دیتے ہیں، مگر باحجاب عورت مجبوری میں ہاتھ پھیلائے تو اس کی یوں تذلیل کرتے ہیں۔ میں نے ان پیسوں کو حقارت سے فرش پر پھینکا اور باہر نکلنے لگی، مگر اس شخص نے اپنی توہین سمجھتے ہوئے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ اس کا سخت ہاتھ میری گردن اور چہرے کو نوچ رہے تھے، مگر میں نے خود کو ویل چیئر سے گرا دیا اور کسی طرح دروازہ کھول کر رینگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جانتی ہو باجی، وہاں مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، مگر کسی نے مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر وہاں موجود نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں موبائل ضرور باہر نکلے تھے، جو میری اور اس کمینے دکاندار کی ویڈیو بنانے لگے تھے۔ میں روتے ہوئے چہرہ چھپاتی مشکل سے ویل چیئر پر بیٹھی۔ اس مجمع میں ایک دو نیک عزت دار بھی موجود تھے، جنہوں نے مجھے اس مجمع سے نکال کر گھر تک پہنچایا تھا، مگر باجی میری عزت کی دھجیاں تو اڑ گئی نا۔ پیسے نہیں ملے، مگر عزت چلی گئی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے الفاظ مجھے بھی رلا چکے تھے۔ کتنی دیر اسے حوصلہ دینے کے بعد میں واپس گھر آ گئی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، مگر نہ صفیہ نظر آئی اور نہ ہی اس کی بچیاں۔ دل بے چین سا ہوا تھا۔ ایک بار پھر ساس سے چھپ کر روٹی اور سالن کپڑے میں باندھ کر دینے کے لیے گئی تو سامنے کا منظر جان نکال رہا تھا۔ صفیہ نے خود کو پنکھے سے لٹکا لیا تھا، جبکہ وہ معصوم بچیاں، ان کے گلے پر چھریاں چلی ہوئی تھیں، پانچوں ہی مر چکی تھیں۔ پورے محلے میں بات پھیلی، پولیس بھی آئی۔ ہر زبان پر صفیہ کی ہی بات تھی۔ عورتیں منہ جوڑ کر افسوس کر رہی تھیں، آہیں بھر رہی تھیں، ہر زبان پر پچھتاوا تھا۔ میری ساس بھی چپ تھی، حیرت کی انگلی منہ میں ڈالے خاموش بیٹھی تھیں۔ کون تھا ذمہ دار صفیہ اور معصوم بچیوں کی موت کا؟ تقدیر کا لکھا تھا یا صفاک دل معاشرے کی بدولت تھا؟